بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کچرے کے ڈبے کے پاس زمین پر بڑے باسی چاول جو شاید خراب ہو جانے کی وجہ سے کسی نے کچرے میں پھینک دیے تھے، بڑے اطمینان سے کھا رہی تھی۔ چاول کھانے کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والا بلند آواز میں لفظ شکر الحمدللہ میں نے چند میٹر کے فاصلے پر بھی سن لیا تھا۔ اس نے نہر سے پانی پیا اور نسبتاً ویران سے پل کے نیچے گھس گئی تو میں سمجھ گیا یہاں اس کی رہائش گاہ ہے۔ میں نے دوسرے دن اس سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اپنی منزل کو چل دیا۔ میں ساری رات اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا رہا۔ دوسرے دن 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور جیسے تیسے اس کو مجبور کر کر اس کی آپ بیتی سن لی، جو کچھ یوں ہے، آپ بھی سنیے اس کی زبانی۔ میں صدف رانا ہوں۔ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے بہت بڑے وکیل ہیں۔ وہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنی عزت تک داؤ پر لگا دینے سے باز نہیں آتے، اور ایسا ہی ایک دن انہوں نے میری ماں کے ساتھ بھی کیا۔ ایک کیس جس میں انہیں اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی، انہوں نے میری ماں، جس کا نام عالیہ ہے، کو مجبور کیا کہ وہ عدالت میں مخالف فریق کے خلاف بیان دے کر انہیں میری عالیہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ میری ماں نے کسی پر تہمت لگانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا اگر یہ سچ بھی ہوتی تو میں اپنی عزت کا تماشا نہ بناتی، لیکن اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی۔ میرے والد صاحب نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر میری ماں کو اور ہم 5 بہن بھائیوں سمیت طلاق دے دی۔ میری ماں والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری نانی کا انتقال ہو چکا تھا، نانا ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب پر خرچے کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت نے مہینے کا خرچہ مقرر کر دیا۔ میرے والد صاحب نے ہر ممکن کوشش اور اپنے تعلقات کا استعمال کر کے خرچہ اتنا مقرر کروایا کہ بامشکل 2 وقت کی روٹی بھی نہ بنتی، مگر جیسے تیسے گزارا ہونے لگا کہ اچانک ایک دن نانا جان کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی۔ نانا جان کے علاج پر ادھار لے کر رقم لگانے لگے، مگر نانا جان کی زندگی ختم تھی، وہ چل بسے۔ نانا جان کی موت کے بعد ہم اور بھی تنہا ہو گئے، اور ساتھ ہی کرونا کی آمد ہوئی۔ میرے والد صاحب نے کمائی نہ ہونے کا بہانہ کر کے عدالت سے ہم خرچہ بھی کم کروا دیا۔ دوسری طرف جن لوگوں سے قرضہ لے کر نانا جان کا علاج کروایا تھا، وہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ شروع میں بات تحمل سے کرتے، پھر وہ لوگ قرض واپسی کے لیے سختی سے پیش آنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ لوگ آ کر میری ماں کو گندی گالیاں دیتے اور بدلے میں میری ماں کو اولاد کے جسم کے اعضاء وغیرہ بیچنے کا مشورہ دیتے۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ دست درازی پر اتر آئے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک قادیانی فرحت مرزا رہتا تھا۔ وہ بھی ہمارے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ جب اس نے دیکھ لیا ہم لوگ ہر طرح سے مجبور ہو چکے ہیں، تو اس نے میری ماں کو کہا کہ وہ میری ماں عالیہ کا نکاح ایک قادیانی لڑکے سے کروا سکتا ہے، جو میری ماں عالیہ کو اس کے 5 بچوں سمیت قبول کرے گا، میری ماں کو قادیانی ہونے پر مجبور بھی نہیں کرے گا، اور ان تمام لوگوں کا قرض بھی ادا کرے گا۔ میری ماں نے فرحت مرزا کو اسی وقت انکار کر دیا، مگر دوسرے دن 2 لوگوں نے آ کر میری ماں کو کہا کہ یا تو پیسے دے یا پھر صدف کو بھیجو کہ ہمارے گھروں میں کام کرے، جب پیسے پورے ہو جائیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ جس پر میری ماں نے کہا کہ صدف کی جگہ میں آپ کے گھروں میں کام کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ لوگ نہ مانے، تو میری ماں نے ان کو 3 دن بعد آنے کا کہا۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے دن میری ماں فرحت مرزا کو ملی اور اس قادیانی لڑکے سے شادی کی حامی بھر لی۔ فرحت مرزا نے 3 دن کے اندر سب کو قرض ادا کرنے کا وعدہ کر لیا، اور میری ماں نے قرض ادا ہونے کے ہفتہ بعد نکاح کا وعدہ کر لیا۔ دوسرے دن میری ماں کسی کے گھر میلاد پر گئیں، جہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان سنا، اور واپس آ کر قادیانی لڑکے سے نکاح کا ارادہ بدل دیا۔ جب چھوٹے بہن بھائیوں نے، جو تقریباً 3 ٹائم سے بھوکے تھے، کھانا مانگا، تو میری ماں نے چھری کی مدد سے انہیں ذبح کر دیا۔ میں بڑی تھی، میں بھاگ گئی اور جا کر ہمسائے میں اپنی ماں کی حرکت کا بتایا، تو لوگ دوڑ کر آئے، تب میری ماں اپنی کلائی اور شہ رگ پر چھری چلا چکی تھی۔
ہماری ہمسائی آنٹی رفت نے جب میری ماں سے پوچھا کہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا، تو میری ماں نے اٹک اٹک کر کہا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے میرے پاس موت کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی سب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں لوگوں کے ڈر سے جن کا قرض دینا تھا کہیں وہ مجھے ہی نقصان نہ پہنچا دیں، گھر چھوڑ کر یہاں آ بسی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدف نے مجھ سے سوال کیا کہ اندازہ لگاؤ بھلا میں نے اپنی جان کیوں بچائی تھی۔ میں صدف کے سوال کے جواب نہ دے سکا، تو صدف نے کہا تاکہ میں اپنی ماں کی بخشش کی دعا کر سکوں۔ میں نے صدف کو کسی فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہونے کا مشورہ دیا، تو صدف نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہاں میں اپنی مرضی سے اپنی ماں کی قبر پہ نہیں جا سکتی، اور ساتھ ہی صدف رونے لگی اور میں منہ زبانی صدف کو حوصلے دینے لگا۔ نہ جانے کتنی ہی ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے کی بے حسی کا پتہ دیتی ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے؟ سوچئے۔